نہیں میں ایگنوسٹک ہوں بچپن سے ہی اچھا ایگنوسٹک ہے اچھا بٹ میری فیملی کرسچن ہے بٹ میرا خود کا بیک گراؤنڈ ایگنوسٹک ہے تو مسلم نہیں آیا تھوڑی آیا ہمیں کرسچنس یو آر کرسچن نہیں میں یو آر کرسچن یو آر اگنوسٹک رائٹ نہیں آپ کو میں نے بولا وہی کرسچن اور اگنوسٹک بھائی کیا ہو نہیں گیا ایگنوسٹک میں آپ کو نہیں سمجھا رہا آپ نے تو کرسچن آپ نے کرسچن بول دیا یو آر کرسچن میرے کو آپ نے بات بولنے نہیں دے رہے میں کہہ رہا ہوں نہیں آپ بات چلیں 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 اسٹیج چھوڑ دیں جلدی سے جو ہیں وہ بن کے آنا ہے چیٹنگ پر اعتراض اور خود چیٹنگ کرتا ہے تو چیٹر نوٹی بوائے عامر حق کے ساتھ شان پتی ٹھیک ہو گیا میں نے دوستو آپ کو پروگرام کے سٹارٹ میں کہا تھا آج کرسچنز اور سناتنی دوست ہیں وہ اگنوسٹک ہو کر آئیں گے یہ میں نے آپ کو بھوشیہ وانی کر دی تھی جی سنجی بھائی جی میں وہی ٹاپک میں تھوڑے بات کر لیتے ہیں آپ نے مورالٹی لے لیا یا پروفٹ کے کیریکٹر کے بارے میں تو بس اس ٹاپک میں اگر میں اور آپ کنٹینیو ہو سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہو میں آپ کو ایک حدیث دے دیتا ہوں جسٹ ٹو شروعات میں یہ سنن نسائی کی 3959 اوکے ویٹ جی یہ حدیث ہے جی ہاں کریکٹ یہی ہے یس ٹھیک ہو گیا اس حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت ماریہ قبطیہ والا واقعہ وہی جی آف کورس وہی میری دا کوپٹ ہاں اس میں کیا موریلٹی کا آبجیکشن آپ کو تو پہلے آپ ایکسپلین کرنا چاہتے ہو اس حدیث کو یا میں اپنا آبجیکشن رکھوں آپ کے لیے جب تک آپ اپنا آبجیکشن نہیں رکھیں گے جی تب تک میں اسپیسیفک ایریا کو ایکسپلین نہیں کر پاؤں گا اوکے یہ لمبا واقعہ ہے جی آف کورس نہیں تو اس حدیث کی میری انڈرسٹینڈنگ سے کیونکہ میں پہلے اپنی انڈرسٹینڈنگ پیش کر لوں پھر آپ خود ایکسپلین کر سکتے ہو یہ میرے خیال سے چیٹنگ ہے آئی ول اف آئی میک اٹ سمپل تو وہی اور آپ میرے کو ایکسپلین کر دیں اگر ایک بندہ کی کیریکٹر اچھی ہو آپ کے خیال سے اس کیریکٹر میں ایسے ایکشن جو ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے جی چیٹنگ کیسے ہے جی سوری چیٹنگ کیسے ہے کیونکہ حفصہ جو ہے پروفیٹ کی وائف وہ ان سے آئی مین شی از اینگری اباؤٹ سم تھنگ اور پروفیٹ خود نے ان کو ایکسیپٹ کیا کہ آج سے وہ اس ایکشن کو فوربیڈن رکھے گا اپنے لیے یہ چیٹنگ ہوئی رائٹ جی یہ کیا لکھا ہوا ہے یہ کیا لکھا ہم ہے انگلش میں نہیں ہم آ سکتے ہیں کیونکہ یہ کیا لکھا ہے ٹھیک ہے جو اللہ نے الاؤٹ کیا ہے تو وہ جو اللہ نے الاؤ کیا وہ چیٹنگ ہو سکتا ہے ہم آ سکتے ہیں ابھی میں آپ کو بیک گراؤنڈ دیتا ہوں میں پہلے وہی آپ سے پہلے جاننا نہیں چاہتا تھا رکے جی ابھی تو میں گئے نہیں ڈیٹیل میں ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں ازواج کو کیا لگ رہا ہے دیٹ سم تھنگ ایلس اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ شارع اور مقنن ہے وہ کیا ٹیچنگز اور انسٹرکشن دے رہے ہیں یہ فیصلہ کریں گی کہ کوئی چیز ان اسلامک ہے یا نہیں رائٹ اور ناٹ اوکے آف کورس یس یہ آپ کے سامنے ہائی لائٹڈ ایریا لکھا ہوا ہے یہ بتا رہا ہے کہ چیٹنگ تھی نہیں ایک منٹ کے لیے مان لیں کہ جو آپ پیش کر رہے ہیں جو سامنے ہے وہ ایسا ہی ہے میں دور نہیں جا رہا سامنے لکھا ہوا ہے تو چیٹنگ کیسے ہوئی یہ آپ نے ایک چیز سمجھ لینی ہے جو اس حدیث کا ایک اور اینگل ہے یاد رکھنا ہے یہ جو سنن نسائی کی روایت ہے نا یہ سورہ التحریم کے شان نزول میں بیان کی جاتی ہے یہ دیکھیں فانزل اللہ عز وجل یہ دیکھیں then Allah the mighty and sublime revealed then اس سے پیش کیا جاتا ہے کہ شاید یہ جو سورہ تحریم ہے نا اس کے نزول کا جو چیپٹر 66 ہے یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک یہ والی جو ہے ٹھیک ہے یہ سورت اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے وجہ سے نازل کی کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پر ایک اپنی ملک یمین کو اپنی اما کو یہ امتن ان کو حرام کر لیا تھا اب مزے کی بات پتہ کیا ہے یہ حدیث جو ہے نا اس کو کہا صحیح جاتا ہے مگر سندن اس کی وجہ یہ ہے یہ یاد رکھنا چاہیے حدیث کو سمجھنے کے طریقے ہوتے ہیں جن لوگوں کو نہیں پتا وہ یہ گریڈ کا صحیح دیکھ کر کہیں گے شاید یہ حدیث کمپلیٹلی 100% ٹھیک ہے یہاں ایک ایرر ہے جس کو بولتے ہیں علل کا جو سبجیکٹ ہے حدیث کے اندر وہ کیا ایکسپلین کرتا ہے وہ یہ چیز ایکسپلین کرتا ہے کہ کوئی حدیث سندن ٹھیک ہو سکتی ہے مگر متنن یعنی اس کا جو ٹیکسٹ ہے کانٹینٹ ہے وہ اپنے سے اوسق سے ٹکرا سکتا ہے مثال کے طور پر یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ اپنے اوسق سے ٹکرا سکتا ہے کہ نہیں یہ نوٹ کر لیجئے گا جی اب آپ نے اس کو ٹیکنیکلی سمجھنا ہے اس کی سند صحیح بولی جا رہی ہے
مگر آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ اصول حدیث میں سند کے ساتھ ساتھ متن کا ہونا ٹھیک ہے. جب بھی کسی حدیث کی صحت پر بات ہوگی تو وہ دو طریقے سے ہوتی ہے. نمبر 1 چین کے اوپر، اور نمبر 2 ٹیکسٹ کے اوپر، جو حدیث کے اندر واقعہ بیان کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، جو چین پڑھی جاتی ہے اس کو بولتے ہیں اس علم کو روایت الحدیث، کیونکہ اس میں جو روات ہیں، جو چین آف نریٹرز ہے، اس کو اتھینٹیکیٹ کیا جاتا ہے، اس میں کون ٹھیک ہے کون نہیں. ویئر ایز جو درایت الحدیث دوسرا سبجیکٹ ہے، اس میں حدیث کے متن کے اوپر بات کی جاتی ہے کہ آیا یہ حدیث سندن تو ٹھیک ہو گئی، مگر کیا یہ الفاظ اپنے سے زیادہ اوتھینٹک حدیث سے ٹکرا تو نہیں رہے. ایسی صورت میں اگر کوئی حدیث اپنے سے زیادہ طرق والی اور اوتھینٹک حدیث سے کانٹراڈکٹ کرتی ہو، ایسی صورت میں اس حدیث کو جو کم ہے، چاہے وہ سندن ٹھیک بھی ہے، ایسی روایت کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور ان احادیث کو مانا جاتا ہے، اس سچائی کو مانا جاتا ہے جو زیادہ بڑی تعداد میں صحابی بیان کر رہے ہوں. لہذا سورہ تحریم کا شان نزول 3 کے قریب بیان کیے جاتے ہیں، ملٹیپل ہیں، اور یہ عام بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن جب جمع کیا گیا اس اعتبار سے اصحاب لوگوں کو سمجھانے کے لیے بتاتے تھے کہ کیا کیا واقعات ہیں جس وجہ سے یہ آیت آئی. تو لہذا کئی ایسی چیزیں ہیں جو صحیح سند کے ساتھ ثابت ہیں، کئی ایسی چیزیں ہیں جو ثابت نہیں ہیں. تو اس میں طریقہ کار یہ اختیار کیا جائے گا کہ ہم اوتھینٹک چیز کو دیکھیں. اب یہ دیکھیں آپ کے سامنے سنن ابی داؤد کی یعنی حدیث ہے 3741، یہ حدیث ہے، اس کو نوٹ کر لینا آپ نے. یہ کتاب الاشربہ، پینے کے حوالے سے، بابو فی شراب العسل. یہ ابھی کوئی ہندو سن رہا ہوگا، کوئی نان مسلم کو کہے گا شراب کی بات ہو رہی ہے، تو ان الو کے پٹھوں کو کچھ نہیں آتا، ان کو چھوڑیں، آپ کچھ سیکھ لیں. بابو فی شراب العسل، شہد پینے کے حوالے سے باب. ٹھیک ہے، اس میں کیا بیان کیا گیا ہے یہ دیکھیں. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سنا، وہ خبر دے رہی تھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زینب بنت حجش رضی اللہ عنہا کے پاس ٹھہرتے. بیسیکلی یہ جہش ہونا چاہیے، یہ جیم کا نقطہ آگے چلا گیا، جہش ہے. تو زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا کے پاس ٹھہرتے اور شہد پیتے تھے. اے دیکھ، اس کو میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں، شہد پیتے تھے. تو ایک روز میں نے اور حفصہ نے رضی اللہ عنہما مشورہ کیا، ہم میں سے جس کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں وہ کہے مجھے آپ سے مغافیر کی بو محسوس ہو رہی ہے. یہ ایک جڑی بوٹی تھی، ٹھیک ہے، مگر اللہ کے رسول شہد پیا کرتے تھے وہاں پر. تو مغافیر جو ہے یہ ایک جڑی بوٹی تھی، ایک ہربل تھی، ایک پلانٹ تھا جس کی خوشبو یعنی بڑی سخت اس کی فریگننس ہوتی تھی جو دماغ کو چڑھ جائے یا کراہت اس سے ہو. تو مغافیر کی بو محسوس ہو رہی ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے ایک کے پاس تشریف لائے تو اس نے آپ سے ویسے ہی کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ میں نے تو زینب بنت جہش کے پاس شہد پیا ہے، اور اب دوبارہ، اے دیکھو ذرا، اب دوبارہ ہرگز نہیں پیوں گا. تو قرآن کریم کی آیت لما تحرم ما احل اللہ تبتغی سے لے کے ان تتوبا الی اللہ تک عائشہ اور حفصہ رضی اللہ عنہما کے متعلق نازل ہوئیں. اس سے پتہ چلا کہ سورہ تحریم کی یہ جو صورت ہے یہ بیسیکلی شہد کے نزول. آپ کو کہہ سکتا ہے کہ بھئی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ اوثق ہے، زیادہ اوتھینٹک ہے؟ تو اس کے ترک آپ نیچے چیک کر لیں، یہ تقریر ہوئی ہے صحیح بخاری سورہ تحریم میں 4912 میں تفسیر میں آئی ہے. تو یاد رکھنا چاہیے صحیح بخاری میں کتاب التفسیر اور سورہ تحریم کے شان نزول کے طور پر بخاری میں 4912 آئی ہے، اس کو نوٹ کر لیں. اس سے پتا چلا کہ سورہ تحریم کا جو نزول ہے اس سے زیادہ اوتھینٹک، جو سورہ نسائی میں بتایا گیا اس سے زیادہ اوتھینٹک حدیث کی کتابوں کے اندر شان نزول آیا شہد کے حرام کا، حرام ہونے کا. اچھا، اسی طریقے سے دوسرا اور بھی حدیث آئی ہے طلاق کے موضوع پر، بخاری میں ہی 5267. اچھا، اسی طریقے سے الایمان قسموں کے حوالے سے آئی ہے 6691. صحیح مسلم میں آئی ہے 1474. خود سنن نسائی کے اندر آئی ہے، خود سنن نسائی اس روایت کو پیش کیا جا رہا تھا نا، اسی سنن نسائی کے اندر دوسری آئی ہے 3410. دوسرے چیپٹر سورہ طلاق اپنا کتاب الطلاق کے اندر 3450 میں. اسی طریقے سے ایمان قسموں کے حوالے سے 3866 میں. اسی طریقے سے مسند احمد کے اندر بھی آئی ہے صحیح سند کے ساتھ 6 جلد کے 221 میں. یا اس کو آپ مسند حضرت عائشہ میں بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ نے مسند احمد میں تلاش کرنی ہے. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیے گا، یہ صحیح سنن ابی داؤد کے اوپر یہ بھی صحیح کا حکم ہے. زبیر علی صاحب نے صحیح بخاری کو صحیح مسلم کو کوٹ کیا اس کے ترک کے طور پر. یہ تمام ترک ہیں، یہ دیکھیں، یہ تمام ترک اس چیز کو بیان کرتے ہیں. صحیح بخاری 4912، صحیح بخاری 6691، صحیح بخاری 5267، صحیح مسلم 3678،
Sunan Abi Dawud 3714, Sunan Nasa'i Sughra 3410, Sunan Nasa'i Sughra 3826 and Sunan Nasa'i As-Sughra 3450. یہ تمام روایات ایک ہی راویہ سے حضرت عائشہ سے ہیں، اور اسی طریقے سے سب کے الفاظ میں یہ چیز بیان کی گیا شہد مثال کے طور پہ کامن کیا ہے، یہ دیکھیں، یہ زوم کر رہا ہوں میں، یہ اصل 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 ایک ہی ورڈ کامن ہے کہ اللہ کے رسول نے کیا حرام کیا تھا اور کیا کرتے تھے وہاں پر، اصل 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 شہد. تو اس کا شان نزول شہد پینے کا وہ واقعہ ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر حرام کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ایک رسول تھے وہاں ایک خاوند بھی تھے. خاوند سے محبت ایک فطرتی علامت ہے. خاوند کی اٹینشن، ایک چاہت ایک عورت کی تمنا ہوتی ہے اور یہ نیچرل ہے. اللہ کے رسول اگر نبی بھی تھے تو بیٹیوں کے باپ بھی تھے، بیویوں کے خاوند بھی تھے. لہذا یہ چیز آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے. مغافیر ایک قسم کا گوند ہے جس میں بدبو ہوتی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے سخت نفرت تھی کہ آپ کے جسم عطر سے کسی کو کوئی کمی محسوس ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہایت پاک صاف رہنے والے، خوشبو اختیار کرنے والے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ چیز محسوس ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز ناپسند تھی. کو ایسا سوچے. یہ وہ تمام طرق ہیں خود سنن نسائی کے اندر بھی جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا شان نزول ایک سے زیادہ ہے. لہذا آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ سنن نسائی کی چاہے اس کی سند ٹھیک ہی کیوں نہ ہو، مگر اس کثرت طرق اور اوثق روایات کی وجہ سے سنن نسائی کا وہ شان نزول ڈراپ کر گیا. اس کو بولتے ہیں شاذ. ٹھیک ہے، شاذ کہتے ہیں اصول حدیث کے مطابق ایسی روایت. چلیں یہ بھی دکھائی دیتا ہوں تاکہ کسی کو یہ نہ لگے کہ یہ اپنی طرف سے کوئی بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ بھی نہیں لگنا چاہیے. یہ مکتبہ شامل ہے جی، اس میں کتاب ہے یہ کتاب الشاذ والمنکر وزیادۃ الثقہ موازنۃ بین المتقدمین والمتأخرین. ایسی حدیثوں کے باب کے اندر جو شاذ ہوں یا منکر ہوں یا ثقہ ہو راوی مگر وہ زیادہ لفظ اپنی طرف سے بیان کر دے، اپنی طرف سے قصہ بیان کرتے. انما الشاذ ان یروی الثقۃ حدیثا. شاذ ایسی حدیث کو کہتے ہیں جس کو ثقہ راوی بیان کرے. یخالف فیہ الناس ھذا الشاذ من الحدیث. کہتے ہیں شاذ ایسی حدیث کو کہتے ہیں جس کو بیان کرنے والے تو ثقہ ہوں مگر وہ لوگوں کے بڑے طرق کے خلاف چلی جائے، بڑی جماعت کے خلاف چلی جائے. ٹھیک ہے، اب آگے وہ کہتے ہیں شاذ من الحدیث لا یؤخذ به. وہ کہتے ہیں شاذ ایسی حدیث کو کہتے ہیں جس کو استعمال نہیں کیا جائے گا. اس سے بھی پتا چلا کہ شاذ حدیث جو سنن نسائی کی انہوں نے بیان کی تھی جس میں ماریہ قبطیہ کے حوالے سے رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے قصہ بیان کیا جا رہا ہے، وہ حدیث شاذ ہونے کی وجہ سے لا یؤخذ به، اس کو پکڑا نہیں جائے گا. الام کے اندر امام شافعی نے بیان کیا، الام 7ویں جلد اور صفحہ 360. یہ کتاب الام امام ابو ادریس الشافعی علیہ الرحمہ کی کتاب ہے جس میں انہوں نے اصول حدیث یا فقہ کے حوالے سے یہ چیز ڈسکس کیا. لے جی ونس اینڈ فار آل جو ہے ہم اس چیز کو ایکسپلین کرنا چاہ رہے تھے وہ آ گئی. اب آپ نے یہ چیز، یہ ویسے پہلے سرسری طور پر بیان ہوئی تھی، آج چلو تھوڑا سا ریفرنسز کے ساتھ اور کھل کے اس چیز کو بیان کر دیا گیا. جی میں پہلی بار سنا پر میں آپ سمجھ گیا کہ پہلی بار سنا ہے. بہت سی چیزیں پہلی بار سنیں گے، کوئی بات نہیں، سیکھتے ہیں نئی نئی چیزیں. آپ کو سمجھ آیا جو میں نے کہا شاذ کسے کہتے ہیں؟ جی تھوڑا سمجھا میں. اب امیر اتنا سمجھا کہ ایک ریولیشن کی 3 الگ سٹوریز ہو سکتی ہے اور جو اسٹرونگر آرگومنٹ ہے وہی آپ ایکسیپٹ کر سکتے ہیں. obviously